بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم سبق پہلی فتح کے آخری صفحہ نمبر 36 کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے اس پہ کچھ لفظوں کو میں نے انڈر لائن کیا ہے، ان کی وضاحت کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلی لائن میں دیکھیں پیادہ سپاہی، اس کا مطلب ہے پیدل سپاہی۔ جنگ قادسیہ 14 ہجری میں مسلمانوں اور ایرانیوں میں ہونے والی جنگ، جو کوفے سے 10-11 میل مغرب میں قادسیہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ اس جنگ میں اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور ایرانیوں کا مشہور جرنیل رستم اس میں مارا گیا تھا اور عراق مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص یہ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ یہ زبردست تیر انداز بھی تھے اور ایران اور عراق کے فاتح تھے۔ جنگ قادسیہ میں مسلمان فوج کی قیادت کی، لیکن گھٹنوں میں درد کی وجہ سے گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے عملاً جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ آگے رستم ہے، مشہور ایرانی پہلوان، ایرانی فوجوں کا سپہ سالار۔ پھر مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر ہے۔ حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان جرنیل، جنہوں نے ایران اور عراق کی فتح میں مسلمانوں کے بعض لشکروں کی قیادت کی۔ آگے لفظ متقاضی ہے، یہ اس کا مطلب ہے تقاضا کرتی ہے۔ پھر محمد بن قاسم کو انڈر لائن کیا ہے میں نے، یہ نسیم حجازی کے ناول کا نام ہے، جس سے آپ کا یہ نصاب میں شامل جو ہے سبق پہلی فتح وہ ماخوذ ہے۔ اب اس صفحے کی میں وضاحت کر دیتی ہوں۔ کل ہم نے پچھلے پیج پر جو پڑھا تھا، تسلسل کے لیے تھوڑا سا وہ بتا دیتی ہوں۔ اس میں یہ تھا پچھلے پیج پر کہ محمد بن قاسم کی فوج کو لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ 20,000 فوجیوں کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے مسلمانوں پر گوریلا جنگ کی طرز پر اکا دکا حملے شروع کر دیے تھے، اور جو مسلمانوں کو خاصا نقصان پہنچانے کا باعث بن چکا تھا۔ ایک روز محمد بن قاسم کو اس کے ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ دشمن کی فوج نے شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لے رکھی ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی مجلس شورا بلائی اور ان سے مشورہ کیا۔ کچھ سالاروں کا خیال تھا کہ ہمیں دشمن سے یہاں الجھنے کی بجائے دیبل کی طرف اپنی پیش قدمی کو جاری رکھنا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے سمندر کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کر کے پہاڑی راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ محمد بن قاسم کی رائے اس کے برعکس تھی۔ وہ پہلے اس علاقے کو دشمنوں سے پاک کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالاروں سے صرف 500 پیادہ سپاہی طلب کیے تاکہ دشمن کے قلعے کو فتح کر سکے۔ یوں اب اس پیج پہ دیکھیں کہ کیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دشمن کے قلعے کو اس نے فتح کرنے کے لیے 500 پیادہ سپاہی طلب کیے، جبکہ دوسری فوج دیبل کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھنے کا اس نے مشورہ دیا کہ دوسری فوج دیبل کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھے۔ اس موقع پر ایک بوڑھے اور جہاں دیدہ سالار نے محمد بن قاسم کو مشورہ دیا کہ اسے قلعے کو فتح کرنے کے لیے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دینی چاہیے اور خود کو باقی فوج کی قیادت میں دیبل کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ اسے قلعے کی فتح کے دوران کچھ ہو گیا تو اس کا جو باقی فوج ہے اس پر بہت برا اثر پڑے گا۔ بوڑھے سالار کی تجویز سن کر محمد بن قاسم نے اسے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری باب جو ہے اس کی روشن مثال دی۔ اس نے قادسیہ کی جنگ کی مثال دی، جو مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ تھی، جس کے بعد پورے ایران پر مسلمانوں کا پرچم لہرانے لگا تھا اور ایرانیوں کی قوت پارا پارا ہو گئی تھی۔ یہ جنگ 14 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئی تھی۔ اس سے پہلے ایرانیوں سے ایک جنگ میں حضرت مسنہ بن حارثہ ایرانیوں کے 12,000 فوجیوں پر مشتمل ایک پورے لشکر کو فتح کر چکے تھے، یعنی ان کو شکست دے چکے تھے۔ ایرانی فوج کے قتل عام اور شکست کی خبر ایرانی درباریوں پر بجلی بن کر گری۔ انہوں نے رستم کو، جو ان کا بہت طاقتور پہلوان اور تجربہ کار جرنیل تھا، فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور
बेपनाह जोश व खरोश से इंतकाम लेने की तैयारियां शुरू कर दी। हज़रत मसना बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूरत हाल की इत्तला भेजी। वो ख़ुद महाज़े जंग पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन सहाबा के मशवरे पर हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर लश्कर बनाकर भेजा गया। ईरानियों को अपने सिपह सलार की ताकत और बहादुरी पर बड़ा भरोसा था। 1,20,000 फ़ौजियों की क़यादत करते हुए रुस्तम अपनी ताकत के नशे में चूर कादसिया के मुकाम पर मुसलमान फ़ौज से नबर्दाज़मा हुआ। मुसलमान मुजाहिद सिर्फ 20,000 थे और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुसलमान सिपह सलार साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी टांग में शदीद दर्द की वजह से घोड़े की सवारी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अमलन फ़ौज की क़यादत नहीं कर सके थे। लेकिन मुसलमान सिपाही इस बात से बददिल नहीं हुए थे और ख़ुद एतमादी से उन्होंने डट कर दुश्मन का मुकाबला किया। मुसलमानों के बरक्स ईरानियों ने अपनी ताकत से ज़्यादा रुस्तम की शख्सियत से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थीं। लड़ाई के तीसरे और फैसला कुन दिन रुस्तम ने मुसलमानों का पलड़ा भारी देखा तो फरार की नीयत से दरिया में छलांग लगा दी, लेकिन एक मुजाहिद ने उसे पहचान कर कत्ल कर दिया। सिपह सलार की मौत के बाद ईरानी सिपाही मैदान छोड़कर भाग गए और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई। तो इस सफ़े पर इसी वाक़या की तरफ इशारा किया गया है कि मुसलमान अपने सिपह सलार की शहादत या अदम मौजूदगी से बददिल नहीं होते, क्योंकि वो अपने बादशाह या अपने सिपह सलार के लिए नहीं लड़ते, बल्कि खुदा के लिए लड़ते हैं और खुदा हर वक्त और हमेशा के लिए मौजूद है। ठीक हो गया, सेकंड ईयर ये हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अब आप इसका खुलासा और कसीरुल इंतखाबी सवालात तैयार करें। अल्लाह हाफ़िज़।